تھا. میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, مل جل کے صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. ہوا کچھ یوں تھا کہ درس دے رہے تھے یہ, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوران درس بریک ہوا ہوگا, کچھ فاصلہ تھا, طلبہ آپس میں بحث و مباحثے میں مشغول ہو گئے, یا کچھ فرض کر لیں وضو کے لیے چلے گئے, جیسے دوران درس ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے 5-10 منٹ کا بریک ہوتا ہے, وقفہ ہوتا ہے. تو وہ وہی وقفہ تھا, یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے مقام پر, بہت سے طلبہ آ کے ان سے سوال بھی پوچھ رہے تھے. تب تک ان کی نگاہوں نے وہ منظر دیکھا کہ سامنے سے ایک جلیل القدر سید, جس کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ یہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے کہ میرے درس میں یہ کون سی ہستی آ گئی. ایک لمحے کے لیے ان کے دل نے چاہا کہ یہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور استقبال کریں. آپ سمجھ رہے ہیں کون سی ہستی ہو سکتی ہے. سامنے آئے اور کہا کہ شیخ ہمیں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا ہے. کہا بالکل ارشاد فرمائیں, کیا سوال ہے؟ بہت غور سے سنیے گا, بہت توجہ سے سنیے گا. کہا شیخ یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص کا, ایک عورت کا شوہر وہ مسخ ہو جائے, ابھی بتاؤں گا مسخ کسے کہتے ہیں, مسخ ہو جائے تو وہ عورت کیا کرے گی؟ وہ طلاق کی عدت رکھے گی یا وفات کی عدت رکھے گی؟ بہت غور سے سنیے گا. طلاق کی عدت رکھے گی یا وفات کی عدت؟ کون سی عورت جس کا شوہر مسخ ہو جائے؟ مسخ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان جانور میں تبدیل ہو جائے, اسے کہتے ہیں مسخ ہونا. انسان ہے جانور میں تبدیل ہو جائے, انسان ہے جمادات میں تبدیل ہو جائے, فرض کریں پتھر بن جائے. آپ نے اس طرح کے واقعات بہت سنے ہوں گے. یہاں تک بھی ملتا ہے کہ باقاعدہ یہ جو بندر جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی مسخ شدہ انسان ہے. انسان تھا, گناہ کرتا چلا گیا, گناہ کی آلودگی نے اللہ پہ اس پہ عذاب نازل کیا, یہ مسخ ہو گیا. مثلا خنزیر, اب اسے آپ اپنی زبان میں مت کہلوائیے گا, وہ بھی مسخ شدہ جانور کہلایا جاتا ہے کہ گناہ کرتے تھے, اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا اور وہ خنزیر کی شکل میں نجس العین جانور قرار پا گئے. تو اب مجھے انصاف سے بتائیے گا, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو امت مسلمہ کے اندر, امت محمدی کے اندر آج تک ہوا ہی نہیں ہے. آپ بھی نامانوس ہیں, آپ بھی نہیں جانتے مسخ کسے کہتے ہیں, کیونکہ مسخ ہی نہیں ہماری شریعت کے اندر. شریعت محمدی پہ اللہ نے اتنا رحم و کرم کیا ہے کہ کوئی بھی انسان مسخ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا کرم ہے محمد کے اوپر اور محمد کی امت کے اوپر. تو اب شیخ مرتضیٰ نے کہا کہ بھائی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے یہاں بحث ہی نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر. کیوں بحث نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے یہاں کبھی پیش نہیں آیا اور کبھی پیش نہیں آئے گا. یہ پیغمبر کی دعا تھی اپنی امت کے لیے کہ ہماری امت پہ کبھی بھی عذاب نہیں آئے گا, اور پیغمبر کی امت پہ کبھی عذاب نہیں آئے گا. وہ حارث ملعون جس پہ عذاب نازل ہوا تھا غدیر خم میں, اس نے عذاب مانگا تھا. آپ جانتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل. اس نے کہا تھا کہ مجھ پہ عذاب نازل ہو, لہذا وہ عذاب نازل ہوا تھا, ورنہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا. اگر عذاب نازل ہونا ہی ہوتا عزیزان گرامی, یہ بعض عقل مند افراد کہہ رہے تھے جب کورونا کی پہلی لہر آئی تھی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ عقاب الہی ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب اتنا آسان نہیں ہے, اللہ کا عذاب اتنا مختصر نہیں ہے جو آسانی سے انسان جھیل جائے. گھر میں بیٹھے بیٹھے جھیل گئے کتنے افراد, یہ اللہ کا عذاب ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے اس کم عذاب کی شدت کو بھی جو اللہ نے معین کر رکھی ہے گناہ گار کے لیے, تصور نہیں کر سکتے ہمارا. تو شیخ مرتضیٰ نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہماری شریعت کے اندر, تو میں اس پہ کیا جواب دوں؟ کہا نہیں, آپ کو جواب تو دینا پڑے گا. اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے, چلیے ابھی تک تو نہیں ہے, بالفرض پیش آ جائے تو کیا ہو؟ تو اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں نا, علم جو ہوتا ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے. ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا, آنکھ بند کی, اور پھر اس کے بعد گویا ہوئے. انہوں نے کہا کہ عورت کا شوہر اگر حیوانات کی شکل میں مسخ ہو جائے, یعنی جانور بن جائے, تو وہ کیا کرے گی؟ وہ عدت رکھے گی طلاق والی, طلاق کی عدت رکھے گی. اور اگر عورت کا شوہر جمادات کی شکل میں یعنی پتھر کی شکل میں ہو جائے تو وہ وفات کی عدت رکھے گی. دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ طلاق کی عدت اس لیے رکھے گی کیونکہ اس کا شوہر زندہ ہے, حیوان ہوا ہے نا, روح ہے اس کے جسم کے اندر, بدن بدل گیا ہے لیکن روح ہے, جان ہے بھی اس کے اندر, مرا نہیں ہے. لیکن ایک انسان پتھر ہو جائے تو وہ تو مر گیا نا, پھر بت ہو گیا. آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوا؟ یہ جملہ آپ نے تو بہت بآسانی سن لیا. جیسے ہی شیخ مرتضیٰ انصاری نے یہ جواب دیا, اس نورانی سید نے ایک جملہ کہا اور اس کی 3 بار تکرار کی, آواز دی, انتا مجتہد, انتا مجتہد, انتا مجتہد. صلی علی محمد. تم مجتہد ہو, تم مجتہد ہو, تم مجتہد ہو. پہچانیے گا قد کیا ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کا, جس کو وقت کا امام اجتہاد کی